السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا ناول ہے وہ فورس میرج بیسڈ ناول ہے اور اس کا نام ہے عشق کی گلی۔ اس کا پارٹ 1 ہمارے چینل پہ آپ کو مل جائے گا۔ تو جی شروع کرتے ہیں آج کی سٹوری۔ وہ گہری سوچ میں گم تھی جب اس کے باپ نے پوچھا، بیٹا میں کچھ پوچھ رہا ہوں، 1 گھنٹے میں نکاح شروع ہو جائے گا، پلیز دیر مت کرنا، تم تیار ہو نا؟ اس نے بابا کی آنکھوں میں دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ حبیب علی خان کی آنکھوں میں درد چھلک رہا ہے، لیکن وہ کیسے اپنی زبان سے اقرار کرتی، یہ سب کیسے ممکن تھا؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بس اپنا سر ہلا دیا۔ ارمیش خان کی سگی ماں کی وفات کے بعد اس کے باپ نے مجبوری کے تحت دوسری شادی کی تاکہ گھر کا گزارا چل سکے۔ ارمیش خان کو اپنی سوتیلی والدہ سے کبھی محبت نہیں ملی تھی اور نہ ہی اس نے کوئی امید رکھی تھی۔ حبیب علی خان نے ہمیشہ ارمیش کو محبت دی، حالانکہ اس نے نگینہ بیگم کو کبھی بھی دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ ارمیش خان اپنے بابا کے سامنے سوتیلی ماں کا احترام کرتی تھی تاکہ سوتیلی ماں اس کے والد کو اس کے خلاف نہ بھڑکائے۔ حبیب علی خان اب باقی کے انتظام دیکھنے کے لیے وہاں سے چلے گئے تھے۔ ارمیش خان کو واقعی میں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اس نے میر حیدر سے ملنے کا پلان بنایا اور جلدی سے ہوٹل کے روم نمبر 126 میں گئی، اور جو ہوٹل کا سب سے شاندار اور عالیشان کمرہ تھا۔ گھبراتے ہوئے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب اندر سے گرجدار آواز آئی، دروازہ کھلا ہے، تو اس نے دروازہ کھولا اور بغیر دیکھے بولی، مجھے آپ سے ایک بہت اہم بات کرنی ہے، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آواز حلق میں ہی رک گئی۔ وہ منظر دیکھ کر وہ شرم سے چور ہو گئی تھی، کیونکہ بظاہر تو اس شخص کی شادی ٹوٹ چکی تھی، پر اب میر حیدر شرٹ لیس ہو کر ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھے آرام سے صوفے پر بیٹھے شراب نوش فرما رہا تھا۔ وہ واقعی ایک ظالم شخص تھا۔ اس نے فوراً میر حیدر کے سامنے جا کر اب دونوں ہاتھ آپس میں باندھ لیے اور اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگی۔ پھر بولی، کیا آپ کو کوئی افسوس نہیں ہے کہ آپ کا نکاح ہوتے ہوتے رہ گیا ہے؟ میر حیدر فوراً سیدھے ہو کر بولا، میں کیوں اداس ہوگا بھلا؟ تمہاری بہن نے چھوڑا ہے، اسے اداس ہونا چاہیے۔ میں بتا دیتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ پچھتائے گی۔ اس پورے ہفتے میں اسے یہ احساس ہو جائے گا کہ اس نے مجھ سے شادی نہ کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ وہ کافی فخر سے بولا تھا، جیسے اسے خود پر کافی ناز ہو۔ اب وہ آرام سے صوفے کی پشت سے سر ٹھکائے وائن کا گلاس ایک ہاتھ سے گھما رہا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر صوفے سے اٹھ کر ارمیش خان کے قریب بڑھنے لگا۔ اس کی نظروں میں شراب کی خماری چھائی ہوئی تھی۔ وہ ارمیش خان کے قریب اپنا چہرہ لے آیا، لیکن پتہ ہے تمہیں، میں بہت خوش ہوں کیونکہ تم میری بیوی بننے جا رہی ہو۔ اس نے ارمیش خان کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ یہ سنتے ہی ارمیش خان پر سکتے کی حالت طاری ہو گئی تھی۔ وہ تو یہی سوچ رہی تھی کہ میر حیدر اور نیہا دونوں کافی گہرے دوست تھے۔ 2 سال پہلے جب ان کی بات پکی ہوئی تھی تو نیہا ہمیشہ کہتی تھی کہ حیدر کے دل میں اس کے گہرے جذبات ہیں۔ ارمیش خان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر شادی کی بات پکی ہو گئی تھی تو اب اتنی جلدی اس رشتہ کو کیسے توڑا جا سکتا ہے۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی، پھر یہ سب ڈرامہ کیا تھا؟ یا میں یہ سمجھوں کہ یہ ایک بزنس ڈیل تھی جو ٹوٹ چکی ہے، اور اب آپ مجھے بھی اس دل کا حصہ بنانا چاہتے ہیں؟ اس کی بات کاٹتے ہوئے میر حیدر نے فوراً کہا، نہیں نہیں، یہ کوئی ڈیل نہیں ہے، تم زیادہ سوچ رہی ہو۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ کیا کہنے والی تھی؟ کوئی اہم بات کرنے والی تھی نا؟ اس نے آئی برو اچکا کر سنجیدگی سے اس کا سوال سن کر ارمیش خان نے سر جھٹکا۔ کون سی بات؟ وہ تو اس سوچ سے نکل بھی نہیں پا رہی تھی کہ میر حیدر یہاں ڈرنک کا سہارا لے کر جشن منا رہا ہے۔ اسی دوران میر حیدر اس کے مزید قریب آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نرمی سے بولا، کیا تم مجھ سے شادی کر رہی ہو نا؟
اس کے الفاظ میں اتنی نرمی نہ جانے کہاں سے آئی تھی۔ ارمش خان کو وہ پہلے والا میر حیدر نہیں لگ رہا تھا جو ہمیشہ آگ ہی اگلتا تھا۔ شاید یہ شراب کا اثر تھا۔ جب میر حیدر نے ایسے نرم انداز میں اس سے پوچھا تو مارے حیرت کے ارمش خان کی زبان سے کچھ نہ نکلا۔ وہ بس اپنا سر ہلا کر اشارہ کر رہی تھی، حالانکہ اندر ہی اندر وہ انکار کرنا چاہتی تھی۔ کاش وہ انکار کر سکتی۔ تو ٹھیک ہے، پھر میں تمہارا ڈریس اور جیولری تمہارے کمرے میں بھجوا دوں گا۔ میر حیدر نے شراب کا ایک اور سپ لیا اور نرمی سے کہا، پر ارمش نے اپنا سر ہلایا اور واپس جانے کے لیے پلٹی۔ اچھا سنو ارمش، اس کی آواز پر ارمش کے قدم رک گئے۔ کیا تم بھی ایک سپ لو گی؟ آخر کار تمہاری زندگی کا نیا سفر جلد شروع ہونے والا ہے۔ اس نے پیچھے سے ارمش خان کو پکارا۔ جب ارمش خان مڑی تو میر حیدر وائن کا گلاس اس کی طرف بڑھا رہا تھا جیسے وہ اسے پیش کر رہا ہو۔ یہ دیکھ کر ارمش کے دل میں ایک آگ سی لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں مزید نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ نہیں، آپ کا بہت شکریہ، یہ کہہ کر وہ واپس مڑنے لگی۔ میر حیدر نے اسے پھر سے پکارا۔ رکو تو صحیح ارمش۔ وہ پھر سے پلٹی۔ میر حیدر نے چند لمحے کے لیے ارمش کو غور سے دیکھا اور پھر کہا، مجھے تم روتے ہوئے کافی اچھی لگتی ہو۔ یہ کہہ کر نہ جانے وہ اس کی تعریف کر رہا تھا یا کیا، پر ارمش خان نے کوئی جواب نہیں دیا اور واپس پلٹ گئی۔ اچھا رکو تو، میر حیدر نے اسے پھر سے پکارا۔ اس پر ارمش خان پھٹ پڑی۔ کیا مسئلہ ہے؟ آپ ایک ہی بار میں سب نہیں بتا سکتے کیا؟ اس نے تنگ ہو کر کہا۔ اف خدایا، میں انتظار نہیں کر سکتا نا۔ پتہ نہیں تم کب میرے نام کی دلہن بنو گی۔ وہ ایک ادا کے ساتھ جھول کر وائن والا گلاس اپنے دل کے مقام پر مار رہا تھا۔ پر یہ بات سنتے ہی ارمش خان کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی جیسے اس کے کان بج رہے ہوں، مگر پھر بھی میر حیدر کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دیتی، مگر اگلے ہی پل میر حیدر ایک جھٹکے سے بجلی کی تیزی کے ساتھ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ارمش خان نے جیسے اس کا چہرہ دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس وقت میر حیدر کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ اسے غصہ کیوں آیا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، حالانکہ کچھ دیر پہلے ہی وہ کافی نرم مزاجی کے ساتھ فلرٹی انداز میں اس سے ہم کلام تھا۔ میر حیدر دانت پیس کر بولا، تمہاری مجھ سے شادی ہو رہی ہے ارمش، اس لیے اپنے کان کھول کر میری بات سن لو۔ مجھے یہ بالکل پسند نہیں کہ کوئی لڑکی مجھے نظر انداز کرے۔ اپنا یہ رویہ مجھے بالکل نہ دکھاؤ۔ بس وہی کرو جو میں کہوں، اور خبردار، آئندہ کے بعد میری بات کا جواب دیے بغیر میرے سامنے سے واپس جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ارمش خان کو دونوں کندھوں سے سختی سے دبوچ لیا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ ارمش خان درد سے کراہ کر رہ گئی۔ پلیز پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ ارمش خان کے چہرے سے آنسو بہہ رہے تھے، جبکہ میر حیدر بالکل مدہوشی کے عالم میں اس کے چہرے پر جھک رہا تھا۔ شراب کی خماری اس کی آنکھوں میں واضح تھی۔ وہ اب اس سے انچ بھر کے فاصلے پر تھا۔ ہوش میں نہ ہونے کے باعث وہ رتی بھر فاصلہ بھی مٹنے والا تھا۔ اس کے سینے سے اٹھتی کلون اور شراب کی بدبو ارمش خان کے دماغ سے چڑھ رہی تھی۔ جب درد کی وجہ سے ارمش کی سسکی اس کے ہونٹوں سے نکلی تو فوراً ہی میر حیدر کو ہوش آیا اور ایک جھٹکے سے وہ ارمش خان سے الگ ہو گیا۔ ارمش خان کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے کندھے اس سے الگ ہو گئے ہوں۔ اس کے ریشمی شرٹ پر سے نمایاں اس کے کندھوں پر سرخ نشانات موجود تھے جو کہ میر حیدر کی انگلیوں کے تھے۔ اب بتاؤ، میری بات سمجھ آئی ہے نا؟ تمہیں مجھے جواب دینا ہوگا، سمجھی تم؟ میر حیدر نے فوراً انگلی اٹھا کر ارمش کی طرف اشارہ کر کے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ اس نے پھر ٹیبل سے وہ گلاس اٹھا لیا جو کچھ دیر پہلے اس نے ٹیبل پر رکھا تھا اور ارمش خان کے چہرے پر آنکھیں گاڑ کر دیکھنے لگا۔
دو جواب۔ اس نے پھر وائن کا سپ لیا اور لاپرواہی سے بولا، یہ جانے بغیر کہ اسے جواب کیا ملے گا۔ دوسری طرف مقابل کے چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے اور اس کا غصہ عروج پر تھا۔ یوں اپنا ضبط کھوتے ہوئے اچانک ارمش خان نے میر حیدر کو زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ اس کے فوراً بعد اس نے کہا، یہ رہا میرا جواب۔ کیسا لگا میرا جواب؟ امید ہے آپ کو یہ جواب بہت اچھا لگا ہوگا۔ میں آپ کی بہت عزت کرتی تھی، لیکن آج کے بعد میرے دل میں آپ کے لیے کوئی عزت نہیں رہی۔ وہ عزت بھی آپ نے خود ہی ختم کر دی ہے، سمجھے آپ صرف اور صرف یہ تھپڑ ڈیزرو کرتے ہو، اپنے رویے، آپ کی اکڑ، آپ کی ایگو کی وجہ سے۔ میں آپ سے مر کر بھی شادی نہ کروں، لیکن میری پھوٹی قسمت۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اگلی بات اپنے دل میں ہی دبا لی تھی۔ تھپڑ لگنے کی وجہ سے میر حیدر کا چہرہ ایک طرف کو ہو گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا سامنے کھڑی اس کمزور لڑکی نے اسے تھپڑ مارا ہے، جو کہ اس کی اوقات کی بھی نہیں تھی۔ اس نے اپنا چہرہ پھر سے ارمش خان کی طرف کیا، لیکن اگلے ہی پل ایک دھماکہ ہوا جو کہ اصل میں اس کے قہقہوں کا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ ارمش خان نے اس طرح پاگلوں کی طرح ہنسے دیکھا تو حیرت زدہ ہو گئی تھی۔ تم بے شرم انسان، تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارے مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ کیا ہمت ہے تمہاری؟ داد دینی پڑے گی۔ وہ کافی پرسکون ہو کر اس کی تعریف کر رہا تھا۔ اگر تم مجھے اور تھپڑ مارنا چاہتی ہو تو مار لو۔ وہ کیا ہے نا، تمہارے یہ مکھن جیسے ملائم ہاتھ میرے چہرے پر پڑے ہیں تو مجھے بہت اچھا محسوس ہوا ہے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی گلاب کی پتیاں میرے چہرے پر پھینک رہا ہو۔ اس نے فلرٹی انداز میں آنکھ مار کر کہا تھا۔ اس کی یہ باتیں سن کر تو ارمش خان کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ اس وقت ایک اور تھپڑ مار دیتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ اس ظالم شخص کو جتنے مرضی تھپڑ مار لے، پر سامنے والے کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ وہ واپسی کے لیے مڑی تھی جب میر حیدر کی آواز اس کے کانوں میں پھر سے گونجی، تمہارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، جلدی سے روم میں جاؤ، میں تمہیں کپڑے بھیج رہا ہوں، جلدی سے تیار ہو جاؤ تاکہ جلدی سے یہ نکاح ہو اور پھر میں تمہیں سبق سکھاؤں۔ ارمش خان کا دل چاہا کہ وہ زندگی میں دوبارہ کبھی اس کا چہرہ نہ دیکھے، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی، اپنی سگی ماں کو یاد کرنے لگی۔ ماما، اگر آپ یہاں ہوتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ کیوں مجھے چھوڑ کر چلی گئیں آپ؟ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ وہ دل ہی دل میں اپنی ماں کو یاد کر رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی 30 سال کی عمر میں اتنا بڑا بزنس مین کیسے بن سکتا ہے۔ 4 سال پہلے ہی تو میر حیدر انگلینڈ سے آیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے پورے 12 سال بڑا تھا، لیکن اس کے بارے میں اور کچھ نہیں جانتی تھی کہ اس کی ماں کیا کرتی تھی۔ اسے بس اتنا ہی معلوم تھا کہ میر حیدر کے والد کے ساتھ اس کے والد کی گہری دوستی تھی اور اس کی سوتیلی ماں کا 5% حصہ تھا۔ وہ دل ہی دل میں شکوہ کرنے لگی تھی، اے اللہ، یہ آپ نے ناانصافی کی ہے۔ ایک طرف آپ نے اس بے حس انسان کو سب کچھ دے دیا ہے اور دوسری طرف مجھ سے میری سگی ماں بھی آپ نے چھین لی ہے۔ وہ اس روم میں گھٹی گھٹی سسکیاں لے رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دل کا غبار نکال رہی تھی۔ امید ہے ویورز آپ کو آج کا پارٹ کافی اچھا لگا ہوگا۔ اس سٹوری کا آخری پارٹ جاننے کے لیے میرے چینل کو شیئر، سبسکرائب اور لائک کیجیے گا اور بیل کا نوٹیفیکیشن دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو آخری پارٹ مل سکے، اور اسی طرح ہمیں سپورٹ کرتے رہیے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔